سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 23 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں اکیلا تھا۔ حاجی مستان کے متعلق معلوم ہوا کہ اسے فلو اور بخار ہو گیا ہے، لہٰذا آج وہ ناشتے میں شامل نہ ہو سکے گا۔ میں ممبئی گیراج جانے کا سوچ رہا تھا کہ وحید آ گیا اور اس نے بتایا کہ اس کے ذمے اب تک کے جو کام تھے وہ ہو چکے ہیں۔ 2 جیپوں کو خاکی رنگ کر کے پولیس کی جیپیں بنا دیا گیا ہے اور میرے ساتھیوں کو ان کی وردیاں بھی پہنا دی گئی ہیں، اور 3 پرائیویٹ سیاہ گاڑیاں بھی مقررہ وقت پر اس کے دوست کے گھر پہنچ جائیں گی۔ میں نے وحید کو ان اخراجات کے لیے روپیہ دینا چاہا تو اس نے کہا کہ اس نے سب کی ادائیگی کر دی ہے اور تمام اخراجات کی تفصیل لکھ کر وہ رات کو مجھے دے گا۔ وحید کے ساتھ ہی میں ممبئی گیراج گیا اور ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور انہیں لاسٹ منٹ انسٹرکشنز یعنی آخری ہدایات دے کر وحید کے ہمراہ اس کے گھر چلا گیا۔ ممبئی کی آب و ہوا کے مطابق عام طور پر صرف پینٹ اور قمیض پہنتا تھا۔ آج صبح میں نے اپنا ایک عمدہ سفاری سوٹ پریس کروایا تھا اور اب وہی پہنے ہوئے تھا۔ مجھے کیول سنگھ کے بہروپ میں جانے کے لیے ایسے کپڑے پہننا لازمی تھا۔ 2 بجے بعد دوپہر میں نے وحید کو گھر سے گوکھلے کے ایک ڈائریکٹر نمبر کو ڈائل کیا۔ وحید کو میں نے کل یہ بھی کہا تھا کہ ایئر انڈیا کی آج کی قبل از دوپہر دہلی سے ممبئی آمد اور رات کو دہلی جانے والی فلائٹ کے نمبر معلوم کرے اور دہلی جانے والی فلائٹ پر کیول سنگھ کے نام سے فرسٹ کلاس کی سیٹ بھی بک کروا دے۔ اس نے یہ کام بھی کر دیا تھا۔ فون گوکھلے کے کسی کارندے نے اٹھایا۔ میں نے اسے کہا کہ گوکھلے صاحب کو کہے کہ دہلی وزارت خارجہ سے کیول سنگھ لائن پر ہیں۔ گوکھلے فوراً ہی لائن پر آ گیا۔ میں گوکھلے بول رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے ہولڈ کرنے کا کہا اور چند سیکنڈ کے بعد آواز بدل کر بولا، ایم آئی اسپیکنگ ٹو مسٹر گوکھلے؟ یعنی کیا میں گوکھلے سے مخاطب ہوں؟ یس سر آئی ایم گوکھلے۔ جی ہاں میں گوکھلے ہوں۔ میں نے الفاظ چبا چبا کر دھیمی آواز میں گوکھلے کو کہا، مسٹر گوکھلے، میں وزارت خارجہ کا مشیر کیول سنگھ ہوں۔ ایک خاص اور خفیہ مشن کے لیے مجھے پردھان منتری یعنی وزیر اعظم کے حکم پر تم سے آج 5 بجے شام ملنا اور آج رات ہی واپس دہلی جانا ہے۔ میں ٹھیک 5 بجے تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ تمہارے تمام ٹیلی فون انڈر آبزرویشن ہیں، اس لیے فون پر اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ میرے ساتھ اسکارٹ پولیس یعنی محافظ پولیس اور میرا حفاظتی دستہ ہوگا۔ اپنے پہرے داروں دربانوں کو کہہ دینا کہ پولیس کا ہوٹر سنتے ہی گیٹ کھول دیں۔ مشن کی اہمیت اور رازداری کے لیے میں نہیں چاہتا کہ ہماری بات کا کسی دوسرے کو علم ہو۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا مشن تھا جس کو بھرپور تیاری کے بغیر عجلت میں ترتیب دیا گیا تھا۔ گوکھلے کے کسی سوال کرنے سے پہلے ہی میں نے فون اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ اعلیٰ سرکاری حکام کا یہی انداز ہوتا ہے۔ خفیہ مشن ہونے کی وجہ سے گوکھلے دہلی یا ممبئی میں کسی سے اصل کیول سنگھ کی آمد کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے کہنے کے مطابق وہ صرف ایئر انڈیا سے میرے آج رات واپس جانے کی تصدیق کر سکتا تھا۔ سو اس کا بھی میں نے کیول سنگھ کے نام سے سیٹ بک کروا کے انتظام کر دیا تھا۔ میرے فون بند کرنے کے چند منٹ کے اندر میرے تمام ساتھی وحید کے گھر پہنچ گئے اور پولیس کی وردیاں پہن لیں۔ پولیس کی دونوں جیپیں بھی مقررہ وقت پر وہاں پہنچ چکی تھیں۔ وحید ٹھیک 3 بجے کیسر، رضی اور جیسیو اور رضی پولیس کی وردیوں میں تھے۔ ان کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف ایک جیپ میں روانہ ہوا اور 4:15 بجے تینوں سیاہ ایمبیسڈر گاڑیاں اور جیپ لے کر واپس وحید کے گھر پہنچے۔ ہماری روانگی کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کا نام لے کر ہم سب نے اپنے اپنے اسلحے کو آخری بار چیک کیا۔ کیسر سویلین لباس میں میرے ساتھ ایک ایمبیسڈر گاڑی میں بیٹھا اور رضی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اس کے ساتھ کیسر کا ایک وردی پہنے ساتھی بیٹھ گیا۔ ہوٹر والی جیپ میں جیسیو اور دوسری جیپ میں سب انسپیکٹر کی وردی والا جیسیو کا سپاہی بیٹھا اور باقی گاڑیوں میں سارے ساتھی بیٹھ گئے۔ ہمارے قافلے کی پوزیشن یوں تھی کہ سب سے آگے ہوٹر والی جیپ، اس کے پیچھے تینوں ایمبیسڈر گاڑیاں جن میں سے پہلی میں کیسر، رضی اور کیسر کا ایک ساتھی تھے۔
पिछली दो गाड़ियों में दो दो साथी थे और आखिर में जीप में हमारा सब इंस्पेक्टर, बांग्लादेशी फौजी और बाकी साथी थे। हमारा ये कारवान आहिस्ता रफ्तार से रवाना हुआ। मैं चाहता था कि ठीक 5 बजे हम गोखले के बंगले पर पहुंचे। हमने वो रास्ता इख्तियार किया जो सूबाई दारुल हुकूमत के मेहमान खाने से होता हुआ शिवाजी पार्क जाता था। भारत में चाहे वजीर आजम ही गाड़ी में क्यों ना बैठा हो, अवामी ट्रैफिक को रोकने और बंद सिग्नल को क्रॉस नहीं किया जाता। ये लानत सिर्फ पाकिस्तान में ही है कि जमहूरियत के अलंबरदार जब किसी ओहदे पर फाइज हो जाते हैं तो एक सूबाई वजीर के लिए भी ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। सारे मुल्क की आधी से ज्यादा पुलिस तो इन भारी मैंडेट हासिल करने वाले हुक्मरानों को उनके ये मैंडेट देने वाले से दूर रखने और उनकी हिफाजत पर मामूर होती थी। क्या अजब तमाशा है कि जब हुक्मरान थे तब भी खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करते और आगे पीछे मुहाफिजों और पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों पुलिस वाले और कमांडो हिफाजत के लिए मामूर होते थे। अब जेल में हैं तो तब भी बुलेट प्रूफ यानी बख्तरबंद गाड़ी में ही जेल से अदालत आते और जाते हैं। ठीक 5 बजे हमारा काफिला गोखले के बंगले पर पहुंचा और हस्बे हिदायत अगली जीप ने हूटर बजाना शुरू किया। गोखले के दरबान तो जैसे हमारे ही इंतजार में थे। हूटर की आवाज सुनते ही लोहे के बिजली से खुलने और बंद होने वाले गेट की दीद बान खिड़की से किसी ने झांका और मेन गेट का स्लाइडिंग दरवाजा खुलना शुरू हुआ। इस दौरान मैंने ऊपरी मंजिल की गैलरी में दो मुसल्लह आदमियों को देखा। उनके दरमियान सर के बालों से आजाद एक छोटे कद का आदमी खड़ा था। हमारी गाड़ियां बंगले में दाखिल होने लगीं तो वो आदमी गैलरी से अंदर चला गया। रिवायती तौर पर अगली जीप ने साइड पर होकर मेरी गाड़ी को आगे बढ़ने का मौका दिया और जब तक कि मेरी गाड़ी जहां असल इमारत के अंदर दाखिल होने की जगह पर पहुंची, जहां गोखले के 4 मुसल्ला पहरेदार खड़े थे, हमारा इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और सिपाही उन्हीं जीपों और गाड़ियों से निकलकर मेरी गाड़ी के करीब आ गए। मेरी गाड़ी से पहले अगली सीट पर बैठा सिपाही और कैसर बाहर निकले। गोखले के दरबानों ने मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा तो इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक दिया। कैसर ने दरबानों से पूछा, हमारे साहब का इस्तकबाल कौन करेगा? सिर्फ तुम पहरेदार? इतनी देर में ही एक गोखले आया। कैसर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दो सिपाहियों ने मुझे सलूट किया। गोखले आगे बढ़ा तो मैं गाड़ी से बाहर निकला और प्रणाम करते हुए गोखले के पीछे ही अंदर दाखिल हो गया। मुंबई पुलिस के अफसर अपनी पी कैप पर पीली पट्टी लगाते हैं। पुलिस का हर जगह वैसे ही अच्छा खासा रोब होता है। 3 फूल कंधे पर लगाए और पीली पट्टी वाली पी कैप पहने इंस्पेक्टर ने जब दरबानों को अंदर जाने से रोका तो वो वहीं रुक गए। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे सिपाहियों ने गेट के दरबानों और उन 4 मुहाफिजों को गैर महसूस अंदाज में अपने निशाने पर ले रखा था, बल्कि ज्यादा बेहतर अल्फाज में अपने अपने शिकार को चुन लिया था। गोखले के दोनों हाथों की 5-5 उंगलियां थी। हम लोग बंगले में दाखिल तो हो ही चुके थे। मैंने गोखले के इस ड्रामे को आगे बढ़ाने का फैसला किया और खामोशी से मैं और कैसर उसके साथ निचली मंजिल के वस्ती हाल में दाखिल हो गए। उस हाल के दरमियान से कारपेटेड सीढ़ी ऊपरी मंजिल को जाती थी, लेकिन गोखले वस्ती हाल के एक कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरा निहायत आला फर्नीचर से आरास्ता एक बड़ा ड्राइंग रूम था। गोखले ने मुझे एक सोफे पर बैठने को कहा तो मैंने खुरदरे अंदाज में उसे घूरते हुए कहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए गोखले को बुलवाओ। गोखले हैरानी से मुझे देखने लगा तो मैंने उसे कहा, देखो मिस्टर, ये ड्रामाबाजी और एक्टिंग दूसरों के साथ करने में शायद तुम कामयाब हो जाते हो, लेकिन हम वजारत खारजा वाले इतने भोले नहीं कि असल और नकल में पहचान ना कर सकें। तुम्हारे साथ चलते ही मुझे महसूस हो गया था कि तुम मालिक नहीं बल्कि नौकर हो। मेरी बात सुनकर गोखले खामोशी से ड्राइंग रूम में खुलने वाले एक कमरे में दाखिल हुआ और 2-3 मिनट में ही अपने एक और हम शक्ल और हम वजाकता और अपनी तरह ही उल्टी धोती और कुर्ता पहने एक और गोखले के साथ उस कमरे से बाहर निकला। उन दोनों में असल की तमीज करना वाकई बहुत मुश्किल था। उस नए गोखले के दाएं हाथ की 6 उंगलियां थी। मुझसे हाथ मिलाते हुए ये बोला, सर, हमने वजारत खारजा के अफसरान की बारीक बीनी के मुतल्लिक वाकयात तो बहुत सुन रखे थे, लेकिन इनका आंखों देखा मुजाहरा आज पहली मर्तबा देखा है। कृपा करके मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने ये क्यों कर जाना कि ये असल गोखले नहीं है। मैंने हाथ मिलाते वक्त टटोल कर अच्छी तरह से देख लिया था कि इस गोखले की छुंगली असली है। मैंने उसे कहा, मालिक अपनी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक बात करता है और मुलाजिम मालिक के इशारों पर नाचता है,
तुम्हारे इस बहरूपिये ने जब मुझे गाड़ी से उतरते हुए प्रणाम किया, इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे आंखें चार करते हुए मेरा स्वागत करता। मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था, इसलिए इसे खुशदिली और खुले बाजुओं से मुझे रिसीव करना चाहिए था। और इसकी हालत ऐसी थी जैसे पुतली घर में नाचती कूदती पुतलियों की होती है, जिनकी एक एक हरकत तमाशा दिखाने वालों के हाथों में पकड़े धागों के ताबे होती है। बहरहाल मेरे पास वक्त बहुत कम है और मुझे आज ही दिल्ली जाना है, इसलिए मैं असल बात की तरफ आता हूँ। ये कहते हुए मैंने कैसर को कहा, अमरनाथ फाइल दो। सर वो तो गाड़ी में पड़ी है, मैं अभी लाया। कैसर ये कहते हुए बाहर चला गया। फाइल वाली बात असल में हमारा कोड था, जिसका मतलब यह था कि कैसर गाड़ी से फाइल निकालने के बहाने लॉन में जाकर ये देखे कि सब सूरत हाल हमारे काबू में है या नहीं। इस मकसद के लिए हमने एक खाली फाइल गाड़ी में रख दी थी। मैंने गोखले को कहा कि अपने इस डुप्लीकेट को वापस भेजे। मामला चूंकि बहुत अहम है, इसलिए मीटिंग के दौरान तुम्हारे और मेरे सिवा सिर्फ मेरा पीए हमारे साथ होगा। गोखले ने उसे इशारा किया और वो फौरन ही कमरे से बाहर चला गया। गोखले कहने लगा, सर मैं तो समझता था कि आप बहुत एजिड होंगे, लेकिन आप तो भगवान की कृपा से बिल्कुल जवान हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगा। इसी असना में कैसर फाइल लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ और फाइल मुझे थमाते हुए, मेरा हाथ दबाते हुए सब कुछ ठीक और काबू में है का सिग्नल दिया। मैंने गोखले को कहा, अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। एक सिंगल सोफे पर मैं बैठ गया और मेरे करीब ही बड़े सोफे पर गोखले बैठ गया। मैंने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, मैं ऐनक निकाल लूं। कैसर मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरे बिल्कुल सामने दीवार पर एक बहुत बड़े शीशे ने आधी दीवार को कवर कर रखा था। मैंने कनखियों से देखा तो कैसर का हाथ भी उसकी जेब में जा चुका था। बैक वक्त हम दोनों ने अपने पिस्टल और रिवॉल्वर निकाले। मैंने गोखले की तरफ पिस्टल की नाल करते हुए कहा, मिस्टर गोखले, तुम्हारे जेर जमीन सरगर्मियों ने विदेश मंत्री यानी वजीर खारजा को बहुत परेशान कर रखा है, इसलिए उनके हुक्म के मुताबिक मैं तुम्हें खत्म करने यहां आया हूं। गोखले का रंग फक और चेहरा पीला पड़ गया। चंदन लगी हुई उसकी पेशानी पसीने से भीग गई। वो हकलाते हुए बोला, मैं असल गोखले नहीं हूं, बल्कि उसका डुप्लीकेट हूं। भगवान के लिए मुझ बेगुनाह को ना मारे। मैंने हाथ मिलाते वक्त उसकी छुंगली को अच्छी तरह देख लिया था और यही असल गोखले था। चुनाचे मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम डुप्लीकेट हो तो फिर मैं तुम्हें जरूर हलाक करूंगा, क्योंकि यही जानने के लिए हमने असला निकाला था। असल गोखले को तो मैं हमें अपने हमरा दिल्ली ले जाने के ऑर्डर मिले हैं। मैंने उस मक्कार हिंदू को उसी की मक्कारी से मारने का तहिया किया था। मेरी बात सुनकर वो गिड़गिड़ाने लगा, नहीं सर, मुझे मत मारिए, मैं ही असल गोखले हूं। ये देखें मेरी छठी उंगली, यही मेरी असल होने का सबूत है। ये कहते हुए गोखले ने अपना 6 उंगलियों वाला हाथ आगे बढ़ाया। मैं उसकी मकारी और चालबाजी और अपनी जान बचाने के लिए उसकी इस कोशिश से महजूज हो रहा था, लेकिन किसी फिल्मी सीन की तरह मैं उसे तूल नहीं देना चाहता था। मेरे पिस्टल की नाल से 2 गोलियां निकली और गोखले के सर में पेवस्त हो गईं। वो उछला और सोफे पर ही ढेर हो गया। कैसर ने अपने रिवॉल्वर से उसके सीने पर 2 फायर किए, ताकि उसके जहन्नुम वासिल होने में कोई शको शुबा न रहे। आधे मिनट इंतजार के बाद हम दोनों कमरे से बाहर निकले। बंद ड्राइंग रूम से फायरों की आवाज बाहर पहुंच चुकी थी और मेरे साथी चुन चुन कर मुसल्लाह पहरेदारों को निशाना बना रहे थे। अपने साथी पहरेदारों को बेरी के बेरों की तरह गिरते देखकर 3 पहरेदारों ने अपने हथियार फेंक कर हाथ उठा रखे थे। इसी असना में अकबी जानिब से भी 2 पहरेदारों को खत्म करके मेरे साथी वापस लॉन में आ गए। बंगले से बाहर राहगीरों को अंदर के हालात का कोई इल्म नहीं था। वो फायरों की आवाजें सुनकर भाग खड़े हुए थे। पहली मंजिल की गैलरी में खड़े हुए मेरे साथियों ने वहीं खड़े हुए मुझे बताया कि सड़क पर हू का आलम तारी है और दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। मैं, कैसर और 3 साथियों के हमरा पहली मंजिल पर गया, जहां गोखले की रिहाइश थी। एक अंदर से बंद दरवाजे को हमने रिवॉल्वर के 3 फायरों से खोला। उस कमरे में गोखले की बीवी और 2 बच्चे दीवार से लगे सहमे हुए खड़े थे। मैंने उसकी बीवी को कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा अगर वो बड़ी तिजोरी और खुफिया तिजोरियां खोल दे। मैंने उसे यह भी बता दिया कि गोखले मर चुका है और सारे बंगले पर हमारा कब्जा है। उसकी बीवी ने उस कमरे में पड़ी हुई बड़ी तिजोरी और उस कमरे के पिछले बेडरूम में दोहरी दीवार में पोशीदा तिजोरी खोल दी। दौलतमंद हिंदुओं और खसूसन जेर जमीन काम करने वाले हिंदुओं में यह रिवाज है कि एक जाहिरी तिजोरी में थोड़ा बहुत माल रखते हैं और खुफिया तिजोरी में उनकी सारी दौलत और कीमती जरो जवाहरात पड़े होते हैं।
سندھ کے مشہور و معروف رانا چندر سنگھ کے گھر میں بھی دو مختلف کمروں میں ایک سامنے پڑی ہوئی اور ایک خفیہ تجوری ہے۔ میرے ساتھیوں نے دونوں تجوریوں کا سارا مال دو بڑے سوٹ کیسوں میں بھرا۔ میں نے بھی انہیں اس لیے نہیں روکا کیونکہ یہ مال غنیمت ان سب کا حق تھا اور اپنی جانوں پر کھیل کر انہوں نے یہ مارکا سر کیا تھا۔ خفیہ تجوری کے نچلے حصے کا ایک تہائی حصہ بند تھا۔ میں نے گوکھلے کے ایک بچے کے سینے پر پستول رکھ کر اس کی بیوی سے وہ نچلا حصہ کھلوایا۔ اس حصے کو کھولنے کے لیے دیوار میں ٹنگی ایک تصویر کے نیچے چھپا ہوا ایک بٹن تھا جس کے دبانے سے وہ حصہ کھلا۔ اس میں دو ڈائریاں، دو فائلیں اور دو بیش قیمت ہیرے پڑے تھے۔ میں نے بمائے ہیروں کے یہ سارا سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ مستان کے بنگلے پر جا کر ان ڈائریوں اور فائلوں کا جب میں نے اطمینان سے پڑھا تو معلوم ہوا کہ ان ڈائریوں میں ان پاکستانی اسمگلروں اور سیاستدانوں کے نام، کوڈ نمبر اور ان سے رابطہ کرنے کی مفصل تفصیلات درج تھیں، جو پاکستان کے خلاف بھارتی روپے کے لالچ میں کام کرتے تھے۔ انہی میں کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کے اصل محلے وقوع اور اس کے زیر تعمیر اور مکمل حصوں کی تعمیر اور دیکھ بھال کرنے والے ان غداروں کے نام بھی درج تھے جو پاکستان کے اس انتہائی اہم پلانٹ پر کام کی ہر ایک تفصیل بھارت کو گوکھلے کے ذریعے مہیا کرتے تھے۔ گوکھلے کی تیز رفتار لانچیں پاکستانی غداروں سے تمام خفیہ اطلاعات وصول کرنے اور اس غداری کا معاوضہ دینے کے لیے ممبئی اور کراچی کے درمیان سمندر میں مچھیروں کے بحروپ میں پاکستان غداروں سے ملتے تھے۔ فائلوں میں پاکستانی برسر اقتدار پارٹی کے چند وزراء کی عیاشی کے دوران کھینچی گئی خفیہ تصویریں بھی تھیں، جن کی وجہ سے یہ خفیہ معلومات بھارت کو مہیا کر کے اپنی عیاشی کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ یہ معلومات پاکستان کے لیے بہت اہم تھی۔ ایک فائل میں ہیرا منڈی لاہور کی اس طوائف کی اداؤں کا بھی مفصل ذکر تھا جس کے ایک وفاقی وزیر سے اتنے گہرے اور قریبی تعلقات تھے کہ اسے 25,000 روپیہ دے کر اس کے ایک ٹیلی فون پر وہ مرکزی وزیر پاکستان میں کسی جگہ بھی 24 گھنٹوں میں ٹیلی فون لگوا دیتا تھا، جبکہ حقداروں کی فائلیں برسوں دھول میں اٹی سڑتی رہتی تھی۔ اس وزیر کا بھی تفصیلی ذکر تھا، جو شاعر بھی تھے اور مقرر بھی، مولانا بھی تھے اور وسکی سے بھی بلا ناغہ شغل فرماتے تھے۔ ڈائریوں اور فائلوں میں گجراتی اور مراٹھی زبانوں میں جن سے میں نابلد تھا لکھا ہوا تھا۔ میں نے حاجی مستان کے ایک بااعتماد آدمی سے ان کا انگریزی میں ترجمہ کروایا اور اصل فائلوں اور ڈائریوں کے ساتھ یہ ترجمہ شدہ تفصیلات پاکستان واپس پہنچنے پر اپنے سابقہ محکمے کے حوالے کی۔ کیسر نے میرے پی اے کا کردار عملی طور پر بھرپور طریقے سے ادا کیا تھا۔ گوکھلے کے رہائشی کمروں میں کئی ٹیلی فون پڑے تھے۔ ہمارے پاس کٹر تو تھا نہیں۔ کیسر نے تمام ٹیلی فونوں کے ریسیور بقیہ سیٹوں سے اکھیڑ کر سارے ٹیلی فون ناکارہ کر دیے۔ یہی حال گراؤنڈ فلور میں ڈرائنگ روم، مین ہال اور برآمدے میں پڑے ٹیلی فونوں کا کیا گیا۔ ڈرائنگ روم جہاں گوکھلے کی لاش پڑی تھی، اس سے ملحقہ کمرے میں جب ہم داخل ہوئے تو کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود ایک پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے پردے کو ہٹایا تو گوکھلے کا ہم شکل اس کے پیچھے کھڑا بری طرح لرز رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ اسے زندہ اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ گوکھلے کے ڈپلیکیٹ کا رول ادا کرنے کے دوران اسے یقیناً بہت سی ایسی باتوں کا علم ہونا چاہیے تھا جو حاجی مستان کے لیے مفید ثابت ہوتی۔ میں نے اس نقلی گوکھلے کو اپنے پاس بلایا تو وہ لرزتا کانپتا ہوا آگے بڑھا اور سیدھا میرے قدموں میں گر گیا۔ جب ہم اوپری منزل پر گئے تھے تو اس کے ڈرائنگ روم میں گوکھلے کی لاش دیکھ کر اور فائروں کی آوازیں سن کر وہ سمجھ گیا ہوگا کہ گوکھلے کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اب گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بالکل خاموش ہو جائے ورنہ ابھی گولی مار دوں گا۔ کیسر نے اس دوران اپنے چاقو سے پردے کے ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھونسا اور دوسرے ٹکڑوں سے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر پشت پر اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ گوکھلے کی بیوی کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر 2 گھنٹے سے پہلے اس نے دروازے کی طرف قدم بھی بڑھایا تو دروازے کے باہر کھڑے ہمارے آدمی اس کو اور اس کے بچوں کو فوری ہلاک کر دیں گے۔ ہم نے اس کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ گراؤنڈ سے نقلی گوکھلے کے ساتھ ہم برآمدے میں آئے تو میرے ساتھی عقبی جانب سے فارغ ہو کر لان میں پہنچ چکے تھے۔ بنگلے کے عقبی حصے میں گوکھلے کے گھر والوں اور پہرے داروں اور ملازمین کے لیے علیحدہ علیحدہ کچن بنے ہوئے تھے۔ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ پہرے داروں کو تو انہوں نے پہلے حلے میں ہی ہلاک کر دیا تھا اور کچن میں کام کرنے والوں اور گھریلو ملازمین کے گلے کیسر کے ساتھیوں نے اپنے چاقوؤں سے کاٹ دیے ہیں۔ گھریلو ملازمین کو ہلاک کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا
اور نہ ہی کیسر کے ساتھیوں نے اس کی مجھ سے اجازت لی تھی۔ میری باز پرس پر کیسر کا ایک ساتھی بولا، بھائی جان، آپ نے تو واپس پاکستان چلے جانا ہے، لیکن ہمیں بھارت میں ہی رہنا ہے، اس لیے ہم اپنے خلاف گواہی دینے کے لیے کوئی ثبوت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ دونوں سوٹ کیس اور فائلیں گاڑی میں رکھ کر ہم واپس لوٹنے کے لیے تیار تھے۔ اب تک 4 کے سوا سارے پہرے دار مارے جا چکے تھے۔ یہ 4 پہرے دار اپنا اسلحہ لان میں پھینک کر ہاتھ اٹھا کر کھڑے تھے۔ سب کا اسلحہ بھی پولیس جیپوں میں رکھ دیا گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان 4 پہرے داروں کا کیا کیا جائے کہ جیسیوں نے ایک لائن میں کھڑے ان چاروں پہرے داروں پر اپنی سٹین گن سے اچانک فائر کھول دیا اور تقریباً پوری میگزین ان پر خالی کر دی۔ میں نے جیسیوں سے پوچھا کہ بغیر میری اجازت کے اس نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، سر، میں نے فوجی ٹریننگ پاکستانی انسٹرکٹروں سے لی ہے، اور ہمیں سب سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے دشمن کو اس سے پہلے ہلاک کر دوں کہ وہ تمہیں ہلاک کرے۔ بھارتی ہندو اور خصوصاً مسلح ہندو ہمارے دشمن ہیں، اور دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے فوج میں افسروں سے پہلے اجازت نہیں لی جاتی۔ میرا بحث میں پڑھنا اس لیے فضول تھا کیونکہ یہ چاروں پہرے دار بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے دل کو یہ سمجھایا کہ آٹے کے ساتھ گیہوں بھی پس جاتا ہے۔ میں نے سب کو گاڑیوں میں سوار ہونے کو کہا۔ کیسر نے مین گیٹ کے اندرونی جانب پہرے داروں کے لیے بنے کمرے میں جا کر انٹرکام کے تار بھی اکھیڑ ڈالے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ واپسی کا سفر کاروان کی صورت میں اکٹھے جانے کے بجائے علیحدہ علیحدہ کیا جائے۔ دونوں جیپیں سیدھی ممبئی گیراج میں جائیں اور تینوں ایمبیسیڈر کاریں وحید کے گھر پہنچے، جہاں سوار کو اتار کر اپنے اپنے لباس پہنے جائیں، اور جیپیں اور گاڑیاں چلانے والوں کے لباس بھی ممبئی گیراج میں باقی ساتھی اپنے ہمراہ لے جائیں۔ جب سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے تو کیسر نے پہرے داروں کے کمرے میں لگے بٹن کو دبایا۔ مین گیٹ پورا کھل گیا تو ساری گاڑیاں سڑک پر آ کر اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئیں۔ میں نے اپنی گاڑی دروازے کے باہر کھڑی کی۔ کیسر نے دروازہ بند کرنے والا بٹن دبایا۔ دروازہ بند ہونے لگا تو کیسر بھاگ کر دروازہ مکمل بند ہونے سے پہلے باہر آ گیا، اور ہماری گاڑی تیزی سے وحید کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گوکھلے کے گھر میں ہماری پہلی فائرنگ سے سڑک سے گزرنے والے بھاگ گئے تھے۔ جیسیو کی آخری فائرنگ جو تقریباً 45 منٹ کے بعد ہوئی تھی، اس کی وجہ سے اب سڑک راہ گیروں سے پھر سے خالی ہو چکی تھی۔ ہماری گاڑی نے تقریباً آدھا کلومیٹر ہی طے کیا تھا کہ سامنے سے تیز رفتار 3 گاڑیاں آتی دکھائی دیں اور ہمارے قریب پہنچ کر سڑک کے درمیان میں رک گئیں۔ ہمیں مجبوراً اپنی گاڑی روکنی پڑی۔ ہم نے فوری طور پر اپنا اسلحہ ہاتھوں میں لے لیا۔ درمیان والی گاڑی حاجی مستان کی تھی اور اس میں مستان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی گاڑی سے اترا۔ کیسر بھی میرے ساتھ ہی گاڑی سے نکل آیا۔ مستان کی گاڑی کے آگے اور پیچھے والی گاڑیوں میں اس کے مسلح آدمی بیٹھے تھے۔ مستان نے مجھے اور کیسر کو اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہا تو میں نے اسے کہا کہ ہماری گاڑی میں نقلی گوکھلے بھی ہے۔ یہ سن کر مستان کے حکم پر اس کی گاڑی کو ہماری گاڑی کے قریب لایا گیا اور نقلی گوکھلے کو بھی اس میں بٹھا دیا گیا۔ ہماری گاڑی میں اب رضی اور کیسر کا ایک ساتھی تھا۔ میں نے مستان کو کہا کہ ہماری گاڑی کو وحید کے گھر جانا ہے۔ مستان نے اگلی سیٹ پر بیٹھے ایک محافظ کو ہماری گاڑی میں وحید کے گھر جانے کو کہا۔ محافظ ہماری کار میں وحید کے گھر کی طرف روانہ ہوا اور مستان کی تینوں گاڑیوں نے جوہو والے بنگلے کا رخ کیا۔ سفر کے دوران مستان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور سارا سفر خاموشی سے طے ہوا۔ بنگلے پر پہنچ کر ہم ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئے۔ حاجی مستان نے اپنے محافظوں کو کہا کہ نقلی گوکھلے کی تلاشی لے کر اسی حالت میں ایک کمرے میں بند کر دیں۔ ڈرائنگ روم میں مستان، میں اور کیسر بیٹھے تھے اور خاموشی طاری تھی۔ کیسر تو میری اجازت کے بغیر گفتگو کا آغاز نہیں کر سکتا تھا، اور میری اور مستان کی حالت ایسی تھی کہ ہم دونوں گفتگو کا آغاز کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ ہمارے بغیر کہے ہی بنگلے کے ملازمین چائے اور کیک وغیرہ کمرے میں لے آئے اور چائے بنا کر کپ میز پر رکھ کر چلے گئے۔ ہم نے چائے پینی شروع کی تو مستان نے میرا نام لے کر کہا، مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ مجھے بالکل لا علم رکھ کر میری بے خبری میں گوکھلے کے گھر پر حملہ آور ہوں گے۔ مجھے تو آج بعد دوپہر یوسف پٹیل نے فون پر بتایا کہ آپ اس سے خاصا اسلحہ لے آئے تھے۔ میں حیران تھا کہ آپ کو اگر ضرورت تھی تو مجھ سے اسلحہ کیوں نہیں لیا؟ وحید بھی کل سے بیشتر وقت غائب رہا۔ میں نے اپنے طور پر انکوائری کی تو معلوم ہوا کہ وحید نے ممبئی گیراج سے 2 جیپوں پر خاکی رنگ کروا کے ان پر پولیس لکھوایا ہے۔ اب اسے 1 گھنٹہ پہلے وحید ممبئی گیراج میں آیا۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن جب میں نے سختی سے اس سے باز پرس کی تو اس نے بتایا
کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گوکھلے کے بنگلے پر گئے ہیں۔ یوسف پٹیل وحید کے اعتراف سے تھوڑی دیر قبل ہی مجھے آپ کے اسلحہ لینے کے متعلق بتا چکا تھا۔ یوسف پٹیل سے میرے تعلقات اب نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس نے ٹیلی فون پر مجھے کہا تھا کہ اس کے فون کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کسی خطرناک کام میں الجھ کر نقصان نہ اٹھا بیٹھیں۔ وہ بے شک میرا مخالف سہی، لیکن آپ سے پرخلوص ہے اور آپ کی بے حد عزت کرتا ہے۔ وحید نے جب آپ کے گوکھلے کے بنگلے پر جانے کا بتایا تو صرف 10 منٹ میں مجھے اپنے جتنے مسلح محافظ بھی مل سکے انہیں لے کر میں گوکھلے کے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور راستے میں ہی آپ مل گئے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی بخیر و عافیت ہیں۔ آپ نقلی گوکھلے کو تو پکڑ لائے ہیں، اب اصلی گوکھلے اپنے سارے وسائل سے کام لے کر آپ کا پتہ چلائے گا۔ زیر زمین کام کرنے والوں سے کوئی بات بھی زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ آپ کے متعلق علم ہونے پر وہ اپنی پوری طاقت سے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ میں گوکھلے سے بہت آسانی سے نبٹ لیتا اگر یوسف پٹیل اس کا ہمدرد نہ ہوتا۔ میں ان دونوں کا بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کے لیے میمن گروپ کی مدد درکار ہوگی، اور پتہ نہیں کہ وہ یوسف پٹیل کے خلاف کارروائی میں میرا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ حاجی مستان مسلسل بولے جا رہا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گوکھلے پر ہمارے ناکام حملے سے وہ کچھ ڈرا ہوا بھی ہے۔ میں نے مستان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس کرو مستان بھائی اور میری بات سنو۔ ہم نے اصلی گوکھلے اور اس کے بنگلے میں موجود اس کے تمام پہرے داروں اور کارکنوں کو بمائے اس کے کچن میں کام کرنے والوں کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ اس کے بنگلے میں موجود تمام افراد میں سے صرف اس کی بیوی اور 2 بچوں کو ہم نے نہیں مارا، اور انہیں ایک کمرے میں بند کر آئے ہیں۔ اصل گوکھلے کی پہچان اس کے داہنے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں، جنہیں میں نے اچھی طرح چیک کیا تھا۔ حاجی مستان منہ پھاڑے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، گوکھلے نے شروع میں مجھے بھی اس نکلی گوکھلے کو سامنے بھیج کر چکما دینے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے آگے اس کی کوئی چالاکی کام نہ آ سکی۔ میں نے مستان کو شروع سے آخر تک اپنے مشن کی تفصیلات بتلائیں۔ میری پلاننگ سن کر حاجی مستان حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں خود کو بڑا دلیر اور اچھا پلانر سمجھتا تھا، لیکن تمہارے مقابلے میں تو میں پاسنگ بھی نہیں۔ کہاں وزارت خارجہ کا کیول سنگھ اور گوکھلے سے خفیہ میٹنگ کے لیے اس کا ممبئی آنا اور پولیس کی جیپوں کے ساتھ کارواں کی صورت میں گوکھلے کے گھر جانا۔ میں تو قیامت تک ایسی عمدہ پلاننگ نہیں کر سکتا تھا۔ گوکھلے بھی کیول سنگھ کی زبانی اپنے ساتھ خفیہ میٹنگ کا سن کر خود کو بہت بڑی شے سمجھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کر گیا ہوگا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے نکلی گوکھلے کو میرے سامنے لا کر اپنی طرف سے بڑی چالاکی دکھائی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وحید کی معاونت کے بغیر میں اس مشن پر جا ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تمہارا بہت بڑا خیر خواہ اور جانثار ہے۔ میں نے ہی اسے سختی سے منع کیا تھا کہ میرے اس مشن کی تمہیں بھنک بھی نہ پڑنے پائے، کیونکہ تم مجھے اس مشن پر کبھی بھی جانے نہیں دو گے۔ اسی لیے میں نے اسلحہ بھی یوسف پٹیل سے لیا تھا۔ میں گوکھلے کے بیڈ روم کی سامنے والی اور خفیہ تجوریاں کھلوا کر اس کی تمام جمع پونجی اور جواہرات اور 2 ڈائریاں، 2 فائلیں اور 2 بیش قیمت ہیرے بھی ساتھ لے آیا ہوں۔ اس کی دولت تو اپنے ساتھیوں میں بانٹ دوں گا، کیونکہ انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اس مشن کی تکمیل کی ہے۔ ڈائریاں اور فائلوں میں گجراتی اور مراٹھی زبان میں کچھ لکھا ہوا ہے، ان میں یقیناً تمہارے اور پاکستان کے مفاد میں بہت کچھ ہوگا۔ ان کو پڑھنے اور انگریزی میں ترجمہ کرنے والے کسی قابل بھروسہ شخص کا تمہیں انتظام کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں صوفے پر دراز ہو گیا۔ حاجی مستان اپنے صوفے پر سے اٹھا اور میرے سامنے آ کر کہنے لگا، ذرا کھڑے ہو جائیں۔ کچھ سمجھے بغیر میں کھڑا ہو گیا تو مستان مجھ سے لپٹ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ مجھ سے علیحدہ ہوا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ضبط کا سیلاب اپنے بند توڑ چکا تھا۔ بہتے آنسوؤں میں ہی وہ کہنے لگا، دنیا تو ویسے ہی بھائی اور اولاد کی آرزو کرتی ہے۔ جسے تم جیسا دوست مل جائے، اسے بھائیوں اور اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مستان کو رونے سے منع کرتے ہوئے کہا، مستان بھائی، میں تو ہوا کے اس جھونکے کی طرح ہوں جو ذرا دیر کے لیے آ کر چلا جاتا ہے۔ تمہارا دل بہت بڑا ہے جو اتنی چھوٹی سی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہو۔ بہرحال ہم اب ذرا نکلی گوکھلے کی خبر لینا چاہیے، اس سے بھی ہمیں خاصی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ مستان نے 2-3 فون کر کے اپنے آدمیوں کو گوکھلے کے خاتمے کی خبر سنائی اور مجھے کہا، آج دیر تک ہم یہیں رہیں گے کیونکہ میمن گروہ کے سردار کو بھی میں نے گوکھلے کے خاتمے کی خبر دے کر آج رات تم سے ملوانے کے لیے یہیں بلوایا ہے۔
یہ کہہ کر مستان نے گھنٹی بجا کر اپنے ایک محافظ کو کہا، گوکھلے سیٹھ کو اسی حالت میں یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر میں ہی مستان کے محافظ سیٹھ گوکھلے نمبر 2 کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ بدستور اسی حالت میں بندھے ہوئے تھے۔ مستان کے محافظوں نے گوکھلے کو پہلے بھی دیکھا ہوا تھا اور وہ اس کی انڈر گراؤنڈ سرگرمیوں سے بھی بخوبی واقف ہوں گے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ اچنبے میں پڑ چکے تھے کہ وہ اتنے مشہور اور طاقت والے انسان کو ایسی خستہ اور بری حالت میں حاجی مستان کے سامنے لا رہے ہیں۔ مستان کے کہنے پر اس کی آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ کھول دیے گئے۔ گوکھلے کی ان لوگوں پر اتنی ہیبت طاری تھی کہ انہوں نے گوکھلے کے ہاتھ کھولتے ہی اپنے ریوالور ہولسٹروں سے باہر نکال لیے۔ میرے خیال میں ان کو توقع تھی کہ اپنی رہائی کے عوض وہ حاجی مستان سے کوئی سودے بازی کرے گا یا ابھی اس کے گروہ کے آدمی اپنے سردار کو چھڑوانے کے لیے اس بنگلے پر حملہ آور ہوں گے، لیکن ہوا ان کی توقع کے برعکس۔ گوکھلے سیٹھ ہاتھ کھلتے ہی پہلے میرے اور پھر حاجی مستان کے قدموں میں گڑ گڑانے لگا کہ اس کی جاں بخشی کر دی جائے۔ مستان کو تو اس وقت کوئی بات سوجی نہیں۔ میں نے اسے کہا، تم اپنے سیٹھ کے بحروپ میں اس کا رول ادا کرتے تھے، کیا اس نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر جان پر بن جائے تو جاں بخشی کے لیے دشمن کے قدموں میں گر جاؤ؟ جناب مجھے معاف کر دیں، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میری شکل گوکھلے سے ملتی تھی اور مجھے اس کا ڈپلیکیٹ بن کر اس کا رول ادا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ لڑائی تو آپ بڑوں کی تھی، میں غریب مفت میں مارا گیا۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگا۔ میں نے اسے کہا، تم ابھی مارے نہیں گئے، لیکن واقعی مفت میں مارے جاؤ گے اگر تم نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے اور کوئی بات چھپانے کی کوشش کی۔ نہیں سرکار، بھگوان کی سوگن میں کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ جو کچھ میرے علم میں ہے آپ کو ہر ایک بات بتاؤں گا۔ مستان کے پہرے داروں کو ابھی تک حقیقت کا علم نہیں تھا۔ وہ حیرانی سے گوکھلے سیٹ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہے تھے۔ مستان نے اپنے محافظوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوں آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے اس بھائی نے گوکھلے کو ختم کر کے اس کے دھندے کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی ہے۔ یہ گوکھلے کا ہم شکل ہے جسے وہ آگے رکھ کر دھندا کرتا اور اپنی جان بچاتا تھا۔ میرے بھائی نے اس کمینے کی سازشوں سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلا دیا۔ میں اب بالکل خاموش تھا کیونکہ یہاں کی زیر زمین سرگرمیوں کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں تھا جن کے متعلق میں گوکھلے سیٹھ سے سوال کرتا۔ مستان نے اس سے پوچھا، میرا نام جانتے ہو؟ ہاں سرکار، آپ حاجی مستان سیٹھ ہیں۔ اب حاجی مستان کے سوالوں اور گوکھلے کے جوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ مزید گزرے ہوں گے کہ ایک پہرے دار نے آ کر بتایا کہ وحید آیا ہے۔ مستان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ مستان نے فون اٹھایا اور آواز سن کر ٹیلی فون سیٹ کا وہ بٹن دبا دیا جس سے فون کرنے والے کی آواز سیٹ کے سپیکر میں آتی ہے۔ فون یوسف پٹیل کا تھا۔ اس نے مستان سے کہا، گوکھلے کو بماں اس کے گروہ کے آج شام مار دیا گیا ہے اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام تمہارا نہیں بلکہ ہمارے مشترکہ مہمان کا ہے۔ ہمارے مہمان کا نہیں بلکہ میرے بھائی نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ مستان نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جواب دیا، وہ میرا بھائی بھی ہے، اگر یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو، اسی لیے ہتھیار بھی وہ مجھ سے ہی لے گیا تھا، یوسف پٹیل نے جواب دیا۔ اب میرے لیے ان دونوں کی باتیں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ میں نے ٹیلی فون سیٹ کے نزدیک ہو کر اسپیکر میں زور سے کہا، اور اب تم دونوں کا بھائی تمہاری باتوں اور بے احتیاطی کے سبب عنقریب جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور پھر جلد ہی پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا۔ کیا تم دونوں کے علم میں یہ بات نہیں کہ تمہارے سب ٹیلی فونوں پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے؟ میری آواز سنتے ہی یوسف پٹیل نے اپنا ٹیلی فون بند کر دیا۔ مستان نے بھی فوراً ٹیلی فون بند کر دیا۔ میں نے تو یوں ہی آبزرویشن والی بات کہہ دی تھی، لیکن مستان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خوشی اور جذبات کے دھارے میں بہتے ہوئے یہ دونوں اس بات کو فراموش کر گئے تھے کہ ان جیسا دھندا کرنے والوں کے ٹیلی فون ہمیشہ انڈر آبزرویشن رہتے ہیں۔ حاجی مستان پچھتاوے کی علامت بنا مجھے کہنے لگا، میں جان پر کھیل جاؤں گا لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اس کی خوشی ملیا میٹ ہوتے دیکھ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے تو یوں ہی یہ بات کہہ کر تمہاری گفتگو کی طوالت کو ختم کرنا چاہا تھا۔ بہرحال کیسر اور اس کے ساتھیوں کو کل دہلی ضرور بھیجنا ہے اور میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جلد از جلد کلکتے جا کر ہرن گھاٹا کے لیے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ تم بھی یقیناً یہی چاہتے ہوگے کہ کسی مصیبت میں پھنسنے سے پہلے ہی ہم ممبئی سے نکل جائیں۔ وحید ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران ہی ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ مستان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے میری لا علمی میں جو کچھ بھی کیا ہے
میرے اس بھائی نے تمہاری ایسی وکالت کی ہے کہ میں نے تمہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ میں ہونے والے تمام اخراجات کے علاوہ 2 لاکھ روپے تمہیں انعام بھی دیتا ہوں۔ منشی سے تم یہ سب رقم لے لینا۔ کیسر، اس کے ساتھیوں اور سپنا کے لیے کل بعد دوپہر کی دہلی کی فلائٹ کے لیے ٹکٹ لے لینا۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ جہاز سے نہیں بلکہ ریل کے ذریعے انہیں بھیجنا ہے۔ جہاز پر اسلحہ جا نہیں سکتا اور میں یہ نہیں چاہتا کہ دوران سفر خدا نہ خواستہ اگر ان پر کوئی مشکل آن پڑی تو یہ بغیر ہتھیاروں کے مارے جائیں۔ مستان میری بات سمجھ گیا اور اس نے وحید کو کل شام دہلی جانے والی ٹرین پر ان کے لیے سیٹیں بک کروانے کو کہا۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر کہا کہ دہلی جانے والے ساتھی کلیان تک لوکل ٹرین میں اور وہاں سے دہلی جانے والی ٹرین میں بیٹھیں گے، کیونکہ آج کی واردات کے بعد ایئرپورٹ کے علاوہ ممبئی سینٹرل اور وکٹوریا ٹرمینلز پر بھی ممبئی سے باہر جانے والوں کی چیکنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ گوکھلے تو ہندوؤں اور بھارتی حکومت کا چہیتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میری نظر نکلی گوکھلے پر پڑی۔ وہ قالین پر ابھی تک ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ حد ہو گئی ہماری حماقت کی۔ میں نے نکلی گوکھلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تو یہ صرف ہمارا چشم دید گواہ تھا، اور اب تو نہ یہ صرف آپ کی باتیں سن چکا ہے بلکہ ہمارے آئندہ پروگرام اور روانگی کے متعلق بھی سب کچھ جان چکا ہے۔ واقعی ہم سب نے اس کی موجودگی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ مستان نے ایک آنکھ دباتے ہوئے جواب دیا، یہ بے ضرر ہے، اس کو ہم جلد ہی آزاد کر دیں گے۔ حاجی کو اس سے کوئی اہم باتیں معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا مکمل ایڈریس پوچھ کر اس نے وحید کو کہا کہ اس کے گھر والوں کے لیے 1 لاکھ روپیہ لے کر پہلے اس کے گھر والوں کو دینا اور پھر گھر کے قریب ہی اسے آزاد کر دینا۔ وحید نے پہرے داروں کو کہا کہ اس کا منہ کپڑے سے بند کر دیا جائے اور ہاتھ پشت پر باندھ دیے جائیں۔ پہرے دار اپنا کام شروع کرنے ہی والے تھے کہ باہر سے اطلاع آئی کہ غنی میمن اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ آیا ہے اور انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کے اصول کے مطابق انہوں نے اپنا تمام اسلحہ پہرے داروں کے حوالے کر دیا ہے۔ مستان نے انہیں فوراً اندر بلوا لیا اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ اس گروہ کا لیڈر غنی میمن درمیانے جسم اور قد کا 30-35 سالہ شخص تھا۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں اس کی تیز، چمکدار اور جسم میں کھب جانے والی عقابی آنکھیں تھیں۔ تعارف کے بغیر ہی وہ میری طرف بڑھا اور ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، ہم مسلمانوں کے مشترکہ دشمن اور اس کے گروہ کو ختم کرنے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں جواب دینے کے لیے موضوع الفاظ کے انتخاب میں ہی تھا کہ نکلی گوکھلے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، حاجی بھائی آپ نے تو بتایا تھا اور ہمیں بھی آج شام معلوم ہوا تھا کہ گوکھلے مارے جا چکا ہے، لیکن یہ تو یہاں زندہ سلامت موجود ہے۔ غنی بھائی، یہ اصل گوکھلے کا ہمزاد ہے۔ گوکھلے کو اوپر بھیج دیا گیا ہے اور اس ہمزاد کو بھی عنقریب اس کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اس کا ایک اور ہمزاد ہمیں ابھی تک نہیں ملا تھا۔ گوکھلے ان دونوں کی وہاں کمی محسوس کر رہا ہوگا، لہٰذا اسے بھی تلاش کر کے اس کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ نکلی گوکھلے اپنی آزادی کا سن کر چیخنے چلانے لگا تھا، لیکن منہ بند ہونے کے باعث صرف غوں غوں ہی کر سکا اور مستان کے آدمی اسے کھینچ کر باہر لے گئے۔ اگلے روز مستان نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والوں کو 1 لاکھ روپیہ دے کر گھر کے نزدیک ہی اس کے آدمیوں نے چاقو سے اس کا گلا کاٹ کر لاش فٹ پاتھ پر پھینک دی تھی۔ غنی مجھے اور میں غنی کو پرکھنے کی کوشش میں تھے اور یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ ہم دونوں کتنے پانی میں ہیں۔ غنی نے مجھ سے چند سوال پوچھے تو میں نے ان کا جواب دینے کے بجائے اسے کہا کہ ہم عملی کام کرنے والے ہیں۔ سوالات تو ان سے پوچھے جاتے ہیں جن کے کام کا کوئی نمونہ سامنے نہ ہو۔ ویسے بھی میری عادت ہے کہ میں ایسے سوالوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا جن سے کوئی میری کارکردگی کو جانچنا چاہے۔ میرے متعلق تم کو مستان بھائی نے اچھا خاصا بتا دیا ہے۔ تم اپنے متعلق بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو اور آئندہ کے کیا پروگرام ہیں۔ مستان نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں گفتگو میں کشیدگی پیدا نہ ہو جائے، یہ کہتے ہوئے گفتگو کا رخ موڑا، میرے خیال میں پہلے کھانا کھا لیا جائے، بھوک سے میرا تو برا حال ہو رہا ہے۔ 15 منٹ میں ہی ڈرائنگ روم سے لذیذ کھانوں کی لپیٹیں آنے لگیں۔ ہم نے کھانوں کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کی اور بعد میں بھی ایسی گفتگو سے احتراز کیا جو کشیدگی کا سبب بن سکے۔ رات تقریباً 1 بجے ہماری محفل برخاست ہوئی۔ غنی میمن نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے جان بوجھ کر ایسے سوال کیے تھے جن کا جواب دینے کو کوئی معقول آدمی تیار نہ ہوتا۔ حاجی مستان سیٹھ کے بقول آپ ٹھوس شخصیت کے مالک ہیں۔ گوکھلے کو ختم کر کے آپ نے ہمیں ایک ہر روز بڑھتی ہوئی اذیت سے نجات دلا دی۔ میری تو صدقے دل سے خواہش ہے کہ آپ مستان سیٹھ اور یوسف پٹیل کے اختلافات ختم کروا دیں۔ اگر ہم تینوں اکٹھے مل کر کام کریں
تو پورے بھارت میں ہم سے ٹکر لینے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر غنی اور اس کے ساتھی ہم سے رخصت ہوئے۔ کیسر کے ممبئی گراج چھوڑنے کے لیے مستان نے اپنے محافظوں کے ساتھ ایک گاڑی میں اسے بھیجا اور دوسری دو گاڑیوں میں ہم محافظوں کے ساتھ مالابار والے بنگلے کی طرف روانہ ہوئے۔ گاڑی میں مستان نے مجھ سے پوچھا، غنی کے متعلق تم نے کیا رائے قائم کی؟ میں نے مستان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مستان بھائی، تمہارے دھندے میں ان کی پوزیشن تم بہتر جانتے ہو۔ اس مختصر ملاقات میں مجھے تو یہی محسوس ہوا ہے کہ یہ لوگ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کے اصول پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ گوکھلے کے خاتمے کے بعد اب یہ تمہارے اور یوسف کے بازوؤں کے سہارے اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اور اگر ایک بار یہ اس مقام پر پہنچ گئے تو تم دونوں کو مکھن کے بال کی طرح علیحدہ کر دیں گے۔ میرے خیال میں وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اور یوسف مل کر ان کو اپنی اوقات میں رکھو۔ تم دونوں کے پاس طاقت، ہمت، پیسہ اور وسیع تعلقات ہیں۔ اگر یہ ایک بار طاقت پکڑ گئے تو تمہارے لیے گوکھلے سے بڑھ کر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں خاموش ہوا تو مستان کہنے لگا، میں تم سے بالکل متفق ہوں۔ گوکھلے کی وجہ سے ہی میں ان سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں سے جانے سے پہلے تم یوسف کو تو ضرور ملو گے۔ اسے میری طرف سے یقین دلانا کہ میرے دل میں اس کے خلاف کوئی کھوٹ نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری بات وہ غور سے سنے گا۔ ہم دونوں نہ تو غنی کی طرح جوان ہیں کہ یہ سوچیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، اور نہ ہی ہمیں نئے تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے۔ غنی نے بڑی احمقانہ بات کی تھی کہ اگر ہم تینوں مل جائیں تو کوئی ہم سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یوسف اور میں صاف دلی سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو اس میمن ٹولے سمیت کوئی میلی آنکھ سے ہماری طرف نہیں دیکھ سکتا۔ میں مستان کا اندیہ سمجھ گیا تھا۔ وہ یوسف سے تعلقات کی از سر نو استواری چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ صبح میں یوسف سے ملنے جاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ تمہاری غلط فہمیوں کو دور کر دوں۔ یوسف بھی دل کا بہت اچھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات ٹھکرائے گا نہیں۔ اتنی دیر میں ہماری گاڑیاں بنگلے پر پہنچ گئیں۔ میں دن بھر کی کاروائی سے ذہنی اور جسمانی تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ میں نے مستان سے اجازت لے کر اپنے بیڈ روم کا رخ کیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔